آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مقتلة عظیمة، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑی جماعت کے درمیان بڑا قتل نہ ہو جائے۔ دو بڑی جماعت کے درمیان بڑا قتل و غارت نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس سے اشارہ کیا ہے جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جو خلافت کے مسئلے کو لے کر جنگ ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ وہ دونوں مجتہد تھے، اجتہاد کے منصب پر فائز تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ اور مجتہد سے اجتہاد پر اگر کوئی خطا بھی ہو تو اللہ اس کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نشانی واقع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ نکل جائیں۔ یعنی دجال یہ فتنہ پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی۔ ان دجال جب نکلیں گے قرب قیامت، تو جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہوں گے جن کے پاس علم کی کمی ہوگی، ان کو برگلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو ان دجال کو اللہ کا نبی کہہ دے گا وہ اپنی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ رب العالمین، اللہ ہم کو اس منظر سے محفوظ فرمائے۔ ایک فتنہ تو ہو چکا، مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے اندر وہ پیدا ہوا، بھی اس کا فتنہ بڑا چل رہا ہے۔ اس نے اپنا آپ کو اللہ کا نبی کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، بولو نعوذ باللہ۔ اور اس نے لوگوں کو اپنا صحابہ بنا لیا، معمولی لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ تم میرے صحابہ، اور خود اپنا آپ کو اللہ کا رسول اور اپنا اللہ کا نبی ہونے کا مطالبہ کر رہا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، سرکار آخری نبی ہیں، باب نبوت سرکار کی آمد پر بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی رسول۔ اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ لینا کہ وہ دجال ہے۔ وہ کون ہے؟ دجال ہے، اور اس کے فتنے سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جھوٹے دجال 30 دجال کا خروج نہ ہو جائے اور وہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے، علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ اب علم کو اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ احادیث کی جو حروف ان کو اٹھا لیا جائے گا، یا قرآن کی حروف کو اٹھا لیا جائے گا، یا کتابوں پر جو نقوش ہیں جو حروف ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، علم کو اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب روح زمین پر بڑے عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا ضلوا فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔
وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لو جب بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے علماء رخصت ہو گئے، اور جیسا بڑا عالم جا رہا ہے اس کی مثل دوسرا کوئی عالم نظر نہیں آ رہا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ زلزلہ سمجھتے؟ زلزلہ یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ طوفان بولتے ہیں اس کو۔ زلزلہ بھوکمپ، یعنی فتنے کے ساتھ زمین پھٹ جائے گی، لوگ اس کے نیچے دب جائیں گے، بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں جو کئی کئی منزلہ عمارت پر قائم ہوں گی، کہ جن بلڈنگوں پر امیروں کو ناز ہوگا کہ ہم سے بڑا سورما کوئی نہیں، لیکن ایک زلزلے میں وہ ساری بلڈنگ زمین روز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اسلام نے فرمایا جب زلزلے کثرت سے آنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب سے قریب تک۔ آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یتقارب الزمان، زمانے کی برکت کو مٹا دیا جائے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن جیسا کہ آخرت کی اور ایک دم خوشی۔ آپ دیکھ لیجیے ابھی جمعۃ المبارک پڑا ہے، پھر آنے کی تیاری، برکت دن کی مٹا دی گئی ہے، دلوں میں محبتیں ختم ہو گئی، ایک اجلا ہوا چمن ہم کو دنیا لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے کثرت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، فتنے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، مسجدوں میں جھوٹ بولا جائے گا، لوگ علماء کی قدر نہیں کریں گے، سب قیامت کی نشانی ہے۔ وَيُكْسَرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا، وَهُوَ الْقَتْلُ، اور حرج کیا وہ قتل و غارت، وَحَتَّى يُكْسَرَ بِكُمُ الْمَالُ، سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ مال تمہارے پاس بہت زیادہ ہوگا، قرب قیامت لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا، فَيَفِيدُ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ، تو سرکار فرماتے ہیں تو مال والا اپنے مال کو لیے پھرے گا، اتنا مال ہوگا لوگوں کے پاس، اتنا خزانہ ہوگا کہ لوگ اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں لے کر جائیں گے کہ کون ہے جو ہمارے مال کا صدقہ قبول کرے، کون ہے ہماری زکوٰۃ قبول کرے، لیکن قرب قیامت کوئی کسی کی زکوٰۃ کو نہیں لے گا، کسی کے مال کو، اور بلکہ اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے گا تو اس کو ڈانٹے گا کہ شرم نہیں آتی ہے، تم مجھ کو زکوٰۃ دیتے ہو، تم مجھ کو صدقہ دیتے ہو، میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، زمین اپنے خزانے کو بدلے گی، زمین اپنے خزانے، سونا اور چاندی لوگوں کے پاس کثرت کے ساتھ ہوگا، زمین خزانے ابھر دے گی، لوگوں کے پاس کثرت کے مال ہوگا، کثرت کے ساتھ مال ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ لوگ یتطاولون فی البنیان، وہ لوگ جو بکریوں کو چلایا کرتے تھے، وہ لوگ جو جوتوں کو سیا کرتے تھے، یتطاولون فی البنیان، قرب قیامت وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہے، ان کے رہائش، ان کے رہنے کا انداز الگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی مکانا، اے کاش جلدی سے میری جگہ بن جائے، یعنی اتنے فتنے ہوں گے، جو حیادار آدمی ہوں گے جب وہ کسی کی قبر سے گزریں گے تو قبروں کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اے حضرت انسان تیری جگہ تو بڑی اچھی ہے، تو نے دنیا کو خیر آباد کیا، بڑا اچھا کیا، ہم برباد ہو گئے، اس دنیا کے فتنوں میں ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو گیا، تیری جگہ بڑی اچھی ہے، 2 گز جگہ ہے، لیکن یہ 100 گز جگہ سے بہتر ہے، 2 گز جگہ ہے، عالیشان 2 گز سے بہتر ہے۔ آدمی تمنا کرے گا یا اللہ تو اس کو جلدی موت دے دے اور میں اس قبر کے منظر کو دیکھ لوں، کیونکہ فتنے اس قدر ہوں گے، اور نیک لوگوں کا راستوں پہ گزرنا ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری قیامت کی نشانی یہ ہوگی حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، سورج پچھم سے نکلے گا مغرب سے، فَإِذَا طَلَعَتْ، جب لوگ سورج مغرب سے دیکھیں گے، آمنوا واجمعون، تو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، ارے اب تو سورج نکل آیا مغرب سے، لوگ کہیں گے کہ ایمان لے کر آؤ، لیکن سرکار فرماتے ہیں حِینَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا، اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کافر بھی ایمان لے کر آئیں گے جب سورج نکل آئے گا۔ آج سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے یا مغرب سے؟ لیکن قرب قیامت مغرب سے نکلے گا، تو اس وقت کافر بھی ایمان لے کر آئیں گے، یہ تو بڑا الٹا ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسا کہ
فرعون جب سمندر میں پہنچا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تو سمندر پار کر گئے تھے، لیکن فرعون جو تھا سمندر میں ڈوب گیا. تو جب ڈبکی مار رہا تھا نا تو کہہ رہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا. اللہ نے فرمایا ظالم اب تو ایمان لے کر آیا، نزا کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے. تو ہمارے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان نہیں اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور مسلمان نہیں اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنایا. ہمارے جسم پر جس قدر بال ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہمارے اوپر رسول اللہ کے احسانات ہیں، اور انشاءاللہ یہ احسان مصطفیٰ کا صدقہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب ہم کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہماری زبان آپ کی سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہماری مغفرت عطا فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات و حسنات میں تبدیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.